बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल मोम का दिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नई कहानी लाई हूँ। हम्माद कॉलेज के ज़माने में मुझे मिला। हमने चंद दिन मोहब्बत भरे ख्वाब देखे, लेकिन जल्द मेरी एक सहेली के ज़रिए अम्मी को पता चल गया कि मैं किस डगर पर जा रही हूँ। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। यूँ नादान उम्र की गलतियों से बचा ली गई। अब सोचती हूँ तो एहसास ज़िया होता है, शायद वही मेरी मंजिल साबित होता। अब तो ना मंजिल रही और ना मंजिल का निशान। जूँ ही FA किया, घर बैठ गई। इन्हीं दिनों कई रिश्ते आए, अम्मी को पसंद ना आए। अब्बा बेचारे समझाते रहे कि शराफत देखो, दौलत ना देखो, मगर अम्मा का फ़ैसला अटल था कि बेटी को किसी ऑफिसर, डॉक्टर या इंजीनियर से ब्याहूंगी। इसी कशमकश में बहुत सा वक्त निकल गया। वक्त रुकता नहीं, वक्त का काम गुजरना है। वो घड़ी भी आ गई जब अब्बा की ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए और हम उनकी शफ़क़त के साए से महरूम हो गए। बेवा माँ और यतीम भाई के साथ चुपके सिरकती उम्र के मुतालिक सोचती रहती और कुढ़ती रहती। मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से मैं उम्र की उस मंजिल पर आ चुकी थी जहाँ पहुँचकर नामुनासिब रिश्तों के इम्कानात भी महदूद हो जाते हैं। मेरे चेहरे पर संजीदगी ने रूखापन पैदा कर दिया। लोग टोकने लगे, हंसा बोला करो। मैं तो किसी और फिक्र का शिकार थी। हंसने बोलने का हौसला कहाँ रह गया था। रिश्ते की बहनों की एक फ़ौज थी कि अभी तक वो मुनासिब रिश्तों की उम्मीदवार थी, मगर उनके सरपरस्त मौजूद थे। वो उनकी जिगर का गोशा थी जिसको उनकी फ़िक्र थी। वो ख़ुद मुस्तकबिल के खौफ से बेनियाज थी। इसके बरअक्स मैं तो एक बेवा माँ की औलाद थी। वक्त ने करवट ली, मेरे इंतज़ार के दिन तमाम हुए। माँ की दिन रात की दुआएं रंग लाईं और हमारे मकबरे जैसे घर में भी कोई उम्मीदों के चिराग जलाने वाला आ गया। हुआ ये कि मैं अम्मा के साथ एक अस्पताल में उनका चेकअप करवाने गई। डॉक्टर साहिब कमाल आदमी थे, मुझको वो अच्छे लगे। उन्होंने भी मेरी संजीदगी को पसंद किया और मेरा रिश्ता माँ से मांग लिया। माँ खिल उठी। उन्होंने बिना किसी हील हुज्जत के ये रिश्ता मंजूर कर लिया। डॉक्टर जैद में क्या कमी थी, बजिस इसके वो पहली बीवी को तलाक दे चुके थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। डॉक्टर साहिब की सूरत शक्ल वाजबी थी। उम्र में मुझसे 2 बरस बड़े होंगे। मैं भी कोई नोखेज़ लड़की ना थी, मगर वो भी लाइक मौलिज थे। ये कोई गिरा पड़ा रिश्ता ना था। ज़िंदगी की सभी आसाइशें उनके पास थी। शक्ल वाजबी थी तो क्या हुआ, मैं भी तो हुसन परी ना थी। मेरी डॉक्टर साहिब से शादी पर सभी हैरान थे कि कैसे गरीब बेवा की लड़की के नसीब खुल गए। सहेलियां कहती थीं कि तुम बहुत खुश नसीब हो, देर आए दुरुस्त आए वाला मामला हुआ। हसमुख दुल्हा ने शब अवल मेरा इस्तकबाल इस जुमले से किया, समीना मेरी कोशिश रहेगी तुमको कोई तकलीफ़ ना दूं। ज़िंदगी बज़ाहिर खूबसूरत नज़र आती है, मगर इसमें दुख भी छुपे होते हैं। तुम मेरे इन दुखों का ख्याल रखना और मैं तुम्हारी खुशियों का पासबान बनूंगा। मेरे गुज़रे दिनों पर ना तुम बात करना और ना मैं करूँगा। बेहतर है कि मेरे माजी के बारे में सवाल भी ना करना। ये गुफ्तगू तीर की तरह कलेजे में उतर गई। मैं सकते में रह गई। समझ में ना आया कि ऐसी बातें उन्होंने क्यों कही हैं, और वो भी खुशियों की पहली रात को। सोच में डूबा देखकर उन्होंने कहा, ज़िंदगी तन्हा नहीं गुज़र सकती, वरना मैं शादी ना करता। मैं एक गम मोहब्बत खा चुका और खाने की सकत नहीं है। इन बातों ने और मेरे दिल को दहला दिया। मेरे चेहरे पर खिलते गुलाब मध्यम हो गए।
तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने मुझे तोहफे में कीमती कंगन पहनाए, कहने लगे ये मेरी वालदा के हैं और अब इनकी लाज तुम्हारे हाथ में है। इनको मेरी ज़िंदगी में उतारना मत, ना मैला होने देना, वरना तुम्हारी सारी ज़िंदगी के रास्ते अलग हो जाएंगे। इस बात का मतलब मैं समझ ना पाई। वक्त खुश असलूबी से गुज़रने लगा। मैं उनका ख्याल रखती और वो मेरा ध्यान रखते। यूँ ज़िंदगी से मैं मुतमईन हो गई। मगर कभी कभी एक सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह लगता था कि अगर उनको अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी तो इसको तलाक क्यों दी। जब ये तस्वीर वो हटाना ना चाहते थे तो मैंने भी एतराज़ ना किया। जिसको इस घर से अलविदा कर दिया उसके बारे में तरद्दुद में क्यों पड़ती। एक रोज़ जब वो तस्वीर की जानिब देख रहे थे, मैंने आखिर पूछ ही लिया कि आपने इनको तलाक क्यों दी। मेरा ये सवाल सुनकर वो एक लम्हे को साकित हो गए। इस कदर मुस्तरिब हुए कि मुझको एहसास निदामत होने लगा। फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोले, शब अव्वल तुमसे कुछ कहा था, याद है कि नहीं? सब्र करो, किसी रोज़ खुद इस राज से वाकिफ़ हो जाओगी। अच्छा, इतना बता दें कि कभी याद करते हैं उसे? याद करता हूँ तो उदास होता हूँ। बहरहाल तुम किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। मैंने खुद उसको छोड़ा है और अब इसके साथ कोई राब्ता और वास्ता नहीं है। बेफ़िक्र होकर ज़िंदगी गुजारो। मेरी कम नसीबी मालूम करने में वक्त ज़ाया मत करो। इनके इस जवाब से मुझको खिजालत महसूस हुई, शर्मिंदा हो गई। नादिम थी कि इतने ख्याल रखने और मोहब्बत करने वाले शौहर के सोए हुए ज़ख्मों को कुरेद कर मैंने उनको अज़ियत दी। सोचा अब कभी इनसे इनकी गुज़री ज़िंदगी से मुताल्लिक सवाल नहीं करूँगी। उन्होंने क्यों पहली बीवी को तलाक दी? मुझको क्या? मुझको तो ये अच्छा रखते हैं और वो सारे हकूक़ दिए हैं जिनका एक शरीके हयात हक़ रखती थी। एक माह बाद इत्तफ़ाक़न मेरी एक औरत से एक मॉल में मुलाकात हो गई। मैंने गौर से देखा और घर की दीवार पर लगी तस्वीर याद आ गई। तभी मैंने पहचान लिया। उसके पास जाकर पूछा, क्या आपका नाम महजबीन है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर ज़ैद की दूसरी बीवी हूँ और आप गालिबन पहली हैं। एक सवाल करूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं मानूंगी। आप पूछिए। ज़ाती सा सवाल है, माजरत के साथ पूछ रही हूँ कि आपको डॉक्टर साहिब ने तलाक क्यों दी? वो बुरा मानने की बजाय मुस्कुरा दी और बोली, एक गलत फहमी के सबब। हालांकि मेरा किसी से ऐसा कोई मामला नहीं था जैसा उन्होंने समझ लिया था। क्या उन्होंने आप पर कोई गलत किस्म का शक किया था? नहीं, औरत ने बात को बदल दिया। उन्होंने मुझको औलाद ना होने के सबब तलाक दी। हालांकि मैं बांझ नहीं हूँ। शायद मेरी मेडिकल रिपोर्ट बदल गई थी। ये कहकर वो खातून चली गई। लगता था कुछ जल्दी में है और मज़ीद झूठ बोलने से कतरा रही है। जब से मैंने ज़ैद की पहली बीवी को देखा, दिल की अजीब कैफियत हो गई। उसने ये नहीं कहा था कि ये एक राज है जो मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, ख्वाह झूठ ही सही, मगर उसमें बात करने की जुर्रत मौजूद थी। वो गैर थी, जबकि ज़ैद मेरे अपने थे। उन्होंने इस राज से मगर पर्दा ना उठाया। अब मुझको उलझन सी रहने लगी। मेरे अंदर की औरत सुकून से बैठ नहीं रही थी। वो अपनी तजस्सुस फितरत के हाथों इस राज से पर्दा उठाने को बेचैन थी। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मगर कोई ऐसा सुराग ना मिला कि इस राज के पर्दा उठाने में मदद मिलती।
زید سے دوبارہ دریافت کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی۔ تبھی زید نے مجھ کو سمجھایا، پلیز سمینہ، سوچا مت کرو، یہ ساری بیماری تمہاری الٹی سیدھی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ میں خاموش تھی، کچھ بول نہ پاتی تھی، مگر یہ بنگلہ، دولت، زیور سبھی بیکار لگتے تھے۔ میرا دل تو اب ماں کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہی سکون پاتا تھا۔ وہ مجھ کو میکے جانے سے کبھی نہ روکتے تھے۔ پہلے میں خود نہ جاتی اور اب روز جانے کو جی کرتا۔ یہ مجھ کو خود چھوڑ آتے، کچھ نہ کہتے۔ مجھے ان کی خاموشی نے ڈس لیا تھا۔ دل مصر تھا کہ یہ خود بتا دیں کہ انہوں نے کیوں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی، تاکہ میری الجھن دور ہو جائے۔ بے شک مجھ کو ان سے محبت تھی، لیکن ان کی اس رازداری نے میری محبت کا خون کر ڈالا۔ کاش میں ان کی سابقہ بیوی سے نہ ملی ہوتی، جو خوبصورت ہی نہیں، خوش اخلاق بھی تھی۔ میں تو اس عورت کے حسن اور شخصیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اب تو لگتا تھا کہ وہی میرے اور ان کے درمیان دیوار بن گئی ہے۔ انہی دنوں جبکہ میں اس الجھن میں گرفتار تھی، میری والدہ کے کزن کا بیٹا امریکہ سے پاکستان آیا۔ وہ امی سے ملنے ہمارے گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک شخص حماد بھی تھا جو اس کا دوست تھا۔ حیران رہ گئی کہ یہ وہی حماد ہے جس سے کالج میں چند روزہ میری محبت پروان چڑھی اور پھر نازک بیل کی طرح مرجھا کر فرش خاک ہو گئی۔ ہم دونوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ امی کے کزن کا بیٹا سلطان، جس کو پہلی بار میں نے دیکھا، بہت خوبرو، بلند قامت اور دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بڑی بھلی باتیں کرتا۔ اس سے باتیں کر کے میرا ڈپریشن دور ہو جاتا تھا۔ وہ روز ہمارے گھر آتا اور میں اس کی آمد کا انتظار کرتی۔ میری نیت اس کے بارے ہرگز بری نہ تھی۔ میں اس سے ہنس بول کر اپنے دل کی گھٹن کم کر لیتی۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے حماد کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، آپ سے کیسے دوستی ہوئی؟ سلطان نے بتایا کہ امریکہ میں یہ وہاں اسٹڈی ویزے پر آیا تھا، پی ایچ ڈی کرنے۔ اچھا انسان ہے، اس لیے دوستی ہو گئی۔ اب ہم ساتھ امریکہ سے آئے ہیں اور ساتھ لوٹ جائیں گے۔ اس سے زیادہ بات میں نے نہ کی، مگر دل کو کرید لگ گئی کہ اب حماد کی زندگی کیسی ہے، شادی ہوئی یا نہیں، خوش ہے یا ناخوش۔ قدرتی سی بات ہے، اتنے برس بعد اچانک اس کو دیکھ کر میرے دل میں ایسے سوالات اٹھے تھے۔ ایک روز اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ سلطان اس کو کہہ کر آیا تھا کہ ہمارے گھر جا رہا ہے۔ ہمارا نمبر بھی بتا دیا کہ یہاں پر مجھے فون کر لینا۔ حماد نے تب فون کیا جب سلطان چلا گیا۔ اس کا فون میں نے اٹھایا۔ اس نے حال احوال پوچھا، کیسی ہو، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ میں نے بتایا کہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہوں اور ڈاکٹر زید کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔ اچھا، اس افلاطون آدمی کے ساتھ؟ وہ تو میرا دوست ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایسی بیوی کو جس سے اس کو بہت محبت تھی۔ مہجبین بھابھی کے ساتھ تو اس کے عشق کے قصے مشہور تھے۔ یہ سن کر میں چونک پڑی۔ میں نے کہا، حماد، خدا کے لیے میری یہ الجھن دور کر دو، مجھ کو بتا دو کہ اگر اس عورت سے اتنی محبت تھی تو پھر طلاق کیوں دی؟ ایک بے حد بیکار وجہ کے باعث۔ کیا وجہ تھی؟ فون پر نہیں بتا سکتا۔ ہاں، کہیں سکون سے مل بیٹھو گی تو تمہارے شوہر صاحب کے یہ قصے الف سے لے کر یہ تک سنا دوں گا۔ کیا گھر آ سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک بار انجانے میں تمہارے کزن کے ساتھ آ گیا،
اب نہیں آ سکتا۔ تمہارے ڈاکٹر صاحب کو علم ہو گیا تو خفا ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ان کی بیوی سے ملنے گیا تھا، وہ بھی اس کے میکے اور زید صاحب کی غیر موجودگی میں۔ ویسے ہمارا کوئی راز ایک دوسرے سے چھپا نہیں ہے۔ پھر تو ان کو تم نے بتا دیا ہوگا کہ تم اور ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ بتا چکا ہوں، مگر یہ تو اس کو معلوم نہیں کہ جس لڑکی کی یاد میں روتا رہتا تھا وہ تم ہو، جس کو قدرت نے اس کی بیوی بنا دیا۔ اچھا، اب یہ فضول باتیں مجھ سے مت کرو، مگر ان کی پہلی بیوی سے طلاق کا سبب مجھے بتا دو۔ کل تم اپنے گھر سے قریبی ریسٹورانٹ میں تھوڑی دیر کو آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر سکون سے اپنے شوہر کے ماضی کی کہانی سن لو۔ خدا جانے کیا میرے جی میں سمائی کہ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتایا اور اگلے دن ٹھیک 4 بجے میں وہاں جا بیٹھی۔ امی سے کہہ گئی کہ اگر زید آ جائیں تو ان کو کہہ دینا کہ میں پڑوس میں ہوں اور مجھ کو فون کر دینا اس نمبر پر، میں فوراً آ جاؤں گی۔ ریسٹورنٹ ہمارے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں پیدل ہی چلی گئی۔ مجھ کو وہاں بیٹھے 3 منٹ ہوئے ہوں گے کہ حماد آ گیا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر مجھ کو جلد گھر جانے کی مجبوری تھی۔ میں نے کہا، وہ بات بتاؤ جس کو سننے کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ جلد واپس جانا ہے ورنہ امی پریشان ہوں گی۔ میں 15 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہاں میں بیٹھی ہوں اسی عمارت میں حماد کا قیام ہے اور وہ اوپر کی منزل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ بھی خدا کی مرضی کہ میرا راز فاش ہونا تھا۔ زید بھی حماد سے ملنے اسی وقت وہاں آ گئے۔ انہوں نے ہوٹل کی سیڑھی چڑھنے سے قبل حماد کو ریسٹورنٹ والے حصے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ اوپر جانے کی بجائے اس کے پیچھے چلے آئے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ دنگ رہ گئے۔ سوچ بھی نہ سکتے تھے میں اس طرح کسی ریسٹورنٹ میں ملوں گی، وہ بھی ان کے بچپن کے دوست حماد کے ساتھ۔ انہوں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ میں وہی حماد کی کالج کی ساتھی ہوں جس سے حماد نے ماضی میں عشق کا دعویٰ کیا تھا۔ سچ کہا تھا حماد نے، زید بے حد ذہین اور فطین تھے، اسی لیے ان کو افلاطون کہتے تھے۔ کچھ دیر وہ ہماری عقبی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ کر ہمارے انداز کو بغور مشاہدے میں لاتے رہے، پھر اٹھ کر ہمارے پاس چلے آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، تم پوچھا کرتی تھی نا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی، اب تم کو خود بخود یہ راز معلوم ہو جائے گا۔ کسی سے اس بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ماضی میرا تھا اور تمہارا ماضی تمہارا، یہ ہمارا پرائیویٹ اثاثہ ہے، اس بارے میں کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میرے کانوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا انڈیل گئے۔ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ حماد کو خدا حافظ بھی نہ کہا اور سیدھی گھر پہنچی۔ امی سے سوال کیا، کیا زید آئے تھے؟ وہ بولی، نہیں، ان کا فون آیا تھا۔ تمہارا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ پڑوس میں گئی ہے، ابھی آ جائے گی، آدھے گھنٹے تک فون کر لینا۔ یہ سن کر میں پسینے میں شرابور ہو گئی، فوراً ٹیکسی پکڑی اور اپنے گھر پہنچی۔ ملازم نے گیٹ کھولا، پوچھا، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ میں اپنے کمرے میں گئی، یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ہر چیز سلیقے اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ سوچا، ایسا کون سا ملازم ہے جس کو میری چیزوں کی اتنی پرواہ ہے؟ ملازم کو بلا کر سوال کیا۔ اس نے کہا، خود ڈاکٹر صاحب کو آپ کی اتنی پرواہ ہے، وہی آپ کی چیزوں کو سنبھال کر
قرینے سے رکھتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، واقعی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پھر پریشان بھی ہو گئی کہ حماد کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ کر انہوں نے جو میرے بارے میں سوچا وہ کوئی خوش آئین بات تو نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے بھی زید بے حد محبت کرتے تھے، پھر بھی اس کو طلاق دے دی، اور اب تمام دن اسی سوال سے میں کشت و خون میں مصروف رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے افسردگی کا شکار ہو گئی، بخار ہو گیا اور بستر پر کمبل اوڑھ کر پڑ گئی۔ رات 8 بجے کے قریب بیل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ملازم نے گیٹ کھولا، میرے آنے کا بتایا۔ زید میرے کمرے میں آئے، میں بخار میں جل رہی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چلی چلو، وہاں تنہائی نہ ہوگی تو ڈپریشن بھی نہ ہوگا۔ اس وقت تم کو والدہ کے قرب کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے جانے سے انکار کیا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے مت جاؤ، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ چند روز وہاں رہو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگلے روز زید خود مجھے امی کے گھر چھوڑنے آئے۔ وہاں سلطان کو موجود پایا، مگر اس کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے، یہ دوا منگوا کر کھا لینا، تم بیمار نہیں ہو، سوچتی رہتی ہو، لہٰذا تمہارے اعصاب تھکن کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے تم کو تو بتا دو۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اپنی پریشانی کو سے آگاہ کر ہی دوں۔ میں نے ان کو خط لکھ دیا کہ میں اس الجھن کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو آخر انہوں نے محجبین کو کیوں طلاق دی تھی۔ مجھ کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ اگر وہ بے قصور تھی تو بے قصور میں بھی ہوں، مگر لگتا ہے میں واجب سزا ٹھہروں گی۔ اگر تم نے اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو یہ الجھن مجھ کو ڈس لے گی۔ خدا کے لیے مجھ کو بتا دو کہ تم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اگلے روز امی کے گھر پوری لگن کے ساتھ میری عیادت کو آئے۔ دوا کا پوچھا اور انجیکشن بھی لگایا۔ مجھ کو لگا کہ میرا خط ان کو نہیں ملا، لیکن میرا خط ان کو مل گیا تھا۔ جاتے ہوئے بولے، کاش تم مجھ کو یہ خط نہ لکھتی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ 2 دن تک ان کا انتظار کرتی رہی، وہ نہ آئے، مگر ان کی طرف سے ایک لفافہ موصول ہو گیا جس میں طلاق نامہ تھا اور لکھا تھا کہ اب تم کو وہ راز معلوم ہو گیا ہوگا جس کارن میں نے محجبین کو طلاق دی تھی۔ اس نے اپنے ماضی کو نہیں بھلایا تھا اور ایک دن اپنے سابقہ محبوب سے ملنے چلی گئی، جس کا مجھ کو بعد میں علم ہو گیا، اور اب تم کو تمہاری طلاق کا سبب بھی معلوم ہو جائے گا۔ تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تھا۔ بہرحال اس کی تصویر کے ساتھ میں نے تمہاری تصویر بھی لگا دی ہے۔ جب تم یاد آؤ گی تو اداس ہو جاؤں گا۔ تم کو بہت ارمان تھا نا کہ میں نے محجبین کو کیوں چھوڑا، تو آج وقت آ گیا ہے کہ اس رجسٹری کے ساتھ وجہ بھی بتا دی جائے، تاکہ بات اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تاہم میرا دوست حماد بے قصور ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم میری بیوی ہو، ورنہ وہ اپنے ماضی میں جھانکنے کی جسارت نہ کرتا۔ زید کا خط پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ واقعی وہ اپنی جگہ صحیح تھے۔ جو غلطی ان کی سابقہ بیوی نے کی تھی وہی غلطی میں نے بھی کی۔ جو سزا اس کو ملی وہی سزا مجھے بھی ملی۔ زید کو کھو دینے کا غم شدید غم ہے۔ میری زندگی کی ہر خوشی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ حماد چند دنوں رہ کر امریکہ چلا گیا اور میں عمر بھر کے لیے تنہائیوں میں گھر گئی۔ کاش میں احتیاط سے کام لیتی تو یہ دن
نہ دیکھنے پڑتے۔